حضرات محترم، آج ذکر ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان کا، اور صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین اہل بیت اطہار سے کس قدر محبت کرتے تھے، آج ان ساری باتوں کا ذکر ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ہی محرم الحرام آتا ہے، ہمارے معاشرے میں چند ایسے لوگ ہیں جو اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی گستاخیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ بعض ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو سرے سے ہی واقعہ کربلا کا انکار کرتے ہیں، مگر اللہ رب العزت کا لاتعداد مرتبہ شکر ہے کہ ہم ایسے لوگ ہیں جو اہل بیت اطہار سے محبت بھی کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کا چرچا بھی کرتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عظمت اور شان کے گن بھی گاتے ہیں۔ ہم حضرت علی کا بھی ذکر کرتے ہیں اور حضرت ابو بکر کا ذکر بھی کرتے ہیں، ہم حضرت امام حسن اور حسین کا ذکر بھی کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کا ذکر بھی کرتے ہیں، ہم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر بھی کرتے ہیں۔ بعض جگہوں پر آپ کو آ حسین کی صدائیں نظر آتی ہیں، مگر ہماری مساجد میں، ہماری مجالس میں، ہماری محفلوں میں، ہمارے ذکر حسین کی محفلوں میں آ حسین کی آوازیں نہیں آتی، بلکہ ہماری مساجد سے واہ حسین کی آوازیں بلند ہوتی رہتی ہیں۔ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت ابراہیم بن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو بٹھایا، دوسری طرف اپنے پیارے نواسے جناب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا، جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھیں، اور ایک کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے گا۔ ایک کو اپنے پاس رکھیں اور دوسرے کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اپنے پاس بلا لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، اگر میں حضرت امام حسین کو اپنے پاس رکھتا ہوں تو حضرت ابراہیم بن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جائیں گے تو میں پریشان ہو جاؤں گا، میں غمگین ہوں گا، لیکن اگر امام حسین اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر میں بھی پریشان ہو جاؤں گا، اور میری بیٹی فاطمہ جو ہے وہ بھی غمگین ہو جائے گی، اور میں اپنے غم کو تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اپنے جگر کا ٹکڑا جو فاطمہ ہے اس کے غم کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اب جبرائیل علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام حسین کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، اور آپ ایسا کریں کہ جناب حضرت ابراہیم بن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیں۔ ابراہیم کو کیا کریں؟ اپنے پاس بلا لیں۔ اس کے 3 دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جناب حضرت ابراہیم بن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے پہ اپنے بیٹے کو حضرت ابراہیم کو قربان کر دیا، اور جب
واقع کربلا کا منظر ہوا، جب کربلا میں حضرت امام حسین پہنچے تو انہوں نے اپنے دین، اپنے نانا کی دین کی خاطر اپنے ایک بیٹے کو نہیں، اپنے کئی بیٹوں کو اور اپنے کئی بھائیوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ ان کے نانا نے اپنے بیٹے کو حسین کی وجہ سے اللہ کی راہ میں دے دیا، لیکن حضرت امام حسین نے اپنے نانا کے دین کی وجہ سے اپنے کئی بیٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین پر اپنے بیٹے کو قربان کیا، اور حضرت امام حسین نے اپنے نانا کے دین کی خاطر اپنے کئی بیٹوں کو قربان کر دیا۔ میں اس حسین کی بات کرتا ہوں کہ جس کے بارے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے حسن اور حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ دونوں کون ہیں؟ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ وہ حضرت سیدنا حسین بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبویہ کے 4تھے سال 5 شعبان المعظم کو پیدا ہوئے۔ سرکار اکرم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کو گٹی دی، اور پھر 7 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جناب حسین رکھا، اور 7ویں دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں کہ کائنات میں حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب حضرت امام حسن اور امام حسین تک جتنے بھی انسان آئے ہیں، کسی کا بھی نام حسن اور حسین نہیں تھا۔ یہ حسن اور حسین پہلی مرتبہ اگر کسی کا نام رکھا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کا، حضرت امام حسن کا اور امام حسین کا نام رکھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 7 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار پایا۔ اب پیار کا اندازہ کیجیے، کبھی گود میں بٹھاتے ہیں، کبھی امام حسن اور امام حسین کو کندھوں پر بٹھاتے ہیں، کبھی اپنی پشت پر انہیں کھلاتے ہیں، کبھی خود گھوڑے بنتے ہیں اور امام حسن اور امام حسین کو اپنی پشت پر سوار کرتے ہیں، اور کبھی انہیں چومتے ہیں، کبھی انہیں سونگھتے ہیں۔ اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے پیار اور محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بازار میں جا رہے ہیں، امام حسن اور امام حسین کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا دیکھنے والے نے کہا کہ اے حسن اور حسین، تمہاری سواری پر قربان جاؤں کہ تمہاری سواری بھی کون سی سواری ہے کہ تمہاری سواری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اور تمہاری سواری بھی کتنی اعلیٰ اور بہترین سواری ہے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئی۔ اے امام حسن، امام حسین، تمہاری سواری پر قربان جاؤں، تمہاری سواری ایسی سواری ہے جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ عظمت اور شان والے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، تم کہتے ہو کہ سواری بڑی عظمت اور شان والی ہے، لیکن سوار بھی تو دیکھو، یہ بھی بڑی عظمت اور شان والے ہیں۔ اگر سواری کائنات میں ایک ہی اس طرح کی ہے تو پھر سوار بھی کائنات میں امام حسن اور امام حسین جیسا اور نہیں ہے۔ اگر یہ سواری
لاجواب ہے تو یہ سوار بھی تو دیکھو کتنے لاجواب ہے۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا، کہ آپ تو حضور نور ہیں لیکن آپ کے جو نواسے ہیں وہ بھی نور ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ تو میں تو اس حسین کی بات کرتا ہوں، تم پوچھتے ہو کون حسین ہے، تو حسین تو ایسی ذات ہے کہ جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو امام حسن اور امام حسین سے محبت کرے اے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ قیامت تک جو لوگ امام حسن اور امام حسین سے محبت کریں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محبوب بن جائیں گے اور وہ اللہ کے بھی محبوب بن جائیں گے۔ امام حسن اور امام حسین سے جس نے دشمنی رکھی، اس نے کس سے دشمنی رکھی؟ اس نے مجھ محمد عربی سے دشمنی رکھی، اور جس نے مجھ سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی نہیں رکھی بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی رکھی۔ آج میں آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اصلاح یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ شہید ہوئے، یہ بات سچ ہے، برحق ہے، آپ پر ظلم و ستم ہوئے، یہ بھی بات سچ ہے، برحق ہے، آپ نے اپنے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، یہ بھی بات سچ ہے، حق ہے، آپ نے اپنے بھائیوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، یہ بھی بات کیا ہے؟ حق ہے، سچ ہے۔ لیکن یہ بات میری یاد رکھیے گا کہ جس طرح آج کل ممبروں پر بیٹھ کے واقعہ کربلا کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے اور انہیں اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ لاچار تھے، بے بس تھے، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ چاہتے تو دریاؤں کے رخ موڑے جا سکتے تھے، اگر وہ چاہتے تو پاؤں کو زمین پر مار کے پانی کے چشموں کو بھی جاری کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ یہ امتحان کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور میں نے اپنے نانا کے دین کو بچانا ہے، میں نے کیا کرنا ہے؟ اپنے نانا کے دین کو بچانا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں صرف اور صرف نوٹوں کی برسات کے لیے، اپنی جیب کو بھرنے کے لیے واقعہ کربلا کو پتہ نہیں کون سا عجیب رنگ دے کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور یہاں سے تیر آیا، یہاں لگا، یہاں سے ایسے ہوا، یہاں سے ایسے ہوا۔ لیکن شہادت کیا ہے؟ برحق ہے، سارے معاملات سچے ہیں، لیکن واقعہ کربلا کو جس قدر مظالم کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے ایسا کہیں بھی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ دو ہی لوگ تھے جنہوں نے واقعہ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان میں حضرت بی بی زینب تھی اور حضرت سیدنا زین العابدین تھے۔ یہ دو ہی لوگ تھے جنہوں نے واقعہ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور تاریخ میں بڑے ہی وضوح کے ساتھ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی ان حضرات کے سامنے واقعہ کربلا کا ذکر کیا جاتا، کسی نے سیدنا امام زین العابدین سے واقعہ کربلا کے بارے میں پوچھا تو تاریخ گواہ ہے کہ امام سیدنا زین العابدین اس قدر روئے کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے، دوبارہ ہوش میں آئے، اس قدر روئے کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ ساری زندگی امام زین العابدین نے کبھی بھی واقعہ کربلا کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا۔ یہ جو واقعہ کربلا کو مختلف رنگ دے کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ایسی کوئی بھی کسی بھی قسم کی بات نہیں ہے۔ بات ساری یہ ہے کہ حضرت امام حسین نے اپنے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، لیکن یزید پلید کی بیعت نہیں کی، یزید پلید کی بیعت نہیں کی۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ یزید ایسا حکمران تھا جس نے اپنے دور حکومت میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیا، اور اللہ نے جن سے نکاح نہ کرنے کا حکم دیا تھا، یزید نے ان کے ساتھ نکاح کرنے کے حکم کو جاری کر دیا، اور وہ شرابی تھا، وہ زانی تھا، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا وہ برسر عام وہ کام کرتا تھا، اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو وہ حلال کرتا تھا۔ کیسے؟ حضرت امام حسین اس یزید کی بیعت کر لیتے۔ تو اس وجہ سے امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی کہ اگر میں اس فاجر کی گناہگار کی بیعت کرتا ہوں تو اس کے بعد یہ دلیل بن جائے گی کہ میں بڑا نیکوکار ہوں، میری شانیں بڑی بلند ہے، دیکھو میرے ہاتھ پہ نواسہ رسول نے بیعت کر لی ہے۔ تو یہ حجت کو قائم کر کے میری ذات کو دلیل بنا کے ان لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ میں کیسے ممکن ہے کہ میں نبی کا نواسا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پشت پر بٹھایا کرتے تھے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، جس کی زبان، جس کے منہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان ڈال کے جسے اپنی زبان چسوایا کرتے تھے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں انہی ہاتھوں کو یزید پلید کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے کے لیے دے دوں؟ ایسا نہیں ہے۔ اور پھر آج کل اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ خلفائے راشدین پر جو ہے وہ بہتان باندھتے ہیں۔ آئیے بات سنیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن اور امام حسین سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ آج تو لوگ ذاکر اور فلاں جو ہے وہ بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر بیٹھنے والے جو لوگ ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہتے ہیں اہل محبت کی آڑ میں، لیکن انہیں کیا پتا ہو کہ جس قدر محبت اہل بیت اطہار سے خلفائے راشدین کرتے تھے، کائنات میں قیامت تک اس کی مثال نہیں ملتی۔ کسریٰ فتح ہوا، اس کا دارالحکومت مدائن تھا، مدائن سے مال غنیمت آیا، اور وہ مال غنیمت کی مقدار کیا ہے کہ آج کے دور میں وہ مال غنیمت اربوں خربوں کا مال بنتا ہے۔ وہ کتنا مال تھا؟ آپ اس بات سے اندازہ کر لیجئے کہ اس وقت کا مدائن کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے کمرے میں جو پردے لگے ہوئے تھے وہ سونے کی تاروں سے پردے بنے ہوئے تھے۔ اتنا مال تھا، آپ خود اندازہ کر لیں کہ کتنا، جس کے بادشاہ، جس کے پاس پردے کھڑکی کے سامنے لٹکانے کے لیے جو پردے ہوں وہ سونے کی تاروں سے بنے ہوں، تو اس ریاست کے پاس کتنا مال ہوگا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں چٹائیاں بچھائی، وہ سارے کا سارا مال آیا اور اعلان کر دیا سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اصحاب ہیں سارے کے سارے مسجد نبوی میں جمع ہو جائے، مال غنیمت کا جو مال آیا ہے اس مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ اب سب سے پہلے جو مال لینے کے لیے کھڑا ہوا اس کا نام جناب حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امام حسن کھڑے ہوئے، کہا امیر المؤمنین میرے حصے کا مال مجھے دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا حضور یہ ساری شانیں آپ کی وجہ سے ہے، آپ پر اللہ نے بڑی عزتوں کو نوازا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے حکم دیا حضرت امام حسن کو 1000 درہم عطا کر دیے جائے۔ پھر حضرت امام حسین کھڑے ہوئے، کہا امیر المؤمنین میرے حصے کا مال مجھے دیجئے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں مرحبا حضور، یہ ساری عزتیں ہی آپ کے قدموں کے صلے میں ہمیں ملی ہے۔ حضور حضرت عمر فاروق نے حکم دیا جناب حضرت امام حسین کو 1000 درہم جو ہے وہ دیے جائے۔ بعد میں باری آئی حضرت عبداللہ بن عمر کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کون ہے؟ حضرت عمر کے بیٹے ہیں۔ کھڑے ہوئے، کہا امیر المؤمنین میرے حصے کا مال بھی مجھے دیا جائے۔ کہا کہ حضور آپ کو بھی اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ کہا میرے بیٹے کو 500 درہم دیے جائے۔ کتنے؟ 500۔ امام حسن اور حسین کو کتنے دیے؟ 1000۔ اور بیٹے کو کتنے دیے؟ 500۔ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، کہا حضور ایک سوال ہے، میں آپ کی تقسیم پر سوال نہیں کرتا، آپ کی مثالیں تو قیامت تک لوگ پیش کرتے رہیں گے، لیکن وہ سوال جو حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا وہ قیامت تک ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن گیا۔ وہ رہنمائی کا ذریعہ کیا تھا؟ کہا حضور
میں جس وقت جہاد کیا کرتا تھا اس وقت امام حسن اور امام حسین چھوٹے تھے، یہ گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، میں اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتا تھا، اللہ کی راہ میں لڑتا تھا۔ حضور آپ نے امام حسن کو 1000 درہم دیے ہیں، امام حسین کو کتنے 1000 درہم دیے ہیں، آپ نے مجھے صرف 500 درہم دیے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتے تھے، وہ سمندر جوش میں آیا اور کہا اے عبداللہ تمہیں پتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا نانا نبی ہے، ان کا باپ علی ہے، ان کی ماں فاطمہ ہے، اور یہ ساری شانیں جو ملی ہیں یہ حسنین کریمین کے صدقے میں ملی۔ کہا اے عبداللہ ان کی بات کرتے ہو، یہ تو کوئی عام گھرانہ نہیں ہے، ان کی خالہ کون ہے، ان کا ماموں کون ہے، ان کی ماں کون ہے، ان کا باپ کون ہے، ان کی نانی کون ہے اور ان کا نانا کون ہے؟ کیا تمہیں پتا ہے؟ اگر نہیں پتا تو اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، ان کا نانا محمد رسول اللہ ہے، ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے، ان کا باپ علی المرتضیٰ ہے، ان کی ماں فاطمہ الزہرا ہے، ان کا ماموں ابراہیم بن محمد رسول اللہ ہے، ان کی خالہ کون ہے؟ ان کی خالہ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ہے۔ اگر 1000 درہم لینا چاہتے ہو تو جاؤ ان کے نانے جیسا نانا لے کر آؤ، ان کی نانی جیسی نانی لے کر آؤ، ان کے باپ جیسا باپ لے کر آؤ، ان کی ماں جیسی ماں لے کر آؤ، ان کے ماموں جیسا ماموں لے کر آؤ، اور ان کی خالہ جیسی خالہ لے کر آؤ، ان کا مقابلہ کرتے ہو؟ ان کو تو اللہ نے بڑی شانوں سے نوازا ہے۔ اور یہ ساری شانیں اے عبداللہ، یہ جو آج مسجد میں مال غنیمت کے جو ڈھیر لگے ہیں، یہ ساری جو شانیں ہیں یہ ان کے نانا کی طفیلی تو ہمیں عطا ہوئی، ان کے نانا کی طفیلی کیا ہے؟ ہمیں عطا ہوئی۔ اور آج لوگ باغ فتح کی بات کرتے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ کیا، حضرت ابو بکر نے اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ کیا، پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں، ہم نے تو نہیں پڑھا، پتہ نہیں یہ کون سا واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ کون سی حضرت امام حسن اور امام حسین کی شانوں کو بیان کرتے ہیں، اور خلفائے راشدین کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ جتنی بھی روایتیں ملتی ہیں کہ امام حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام حسن اور امام حسین دنیا میں میرے پھول ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چوما کرتے تھے، انہیں کھلایا کرتے تھے، اپنے کندھے پر سوار کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ نماز میں سجدے کی حالت میں امام حسین آ کے سجدے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کے حضور نے اپنے نواسے کو تکلیف نہیں دی، اپنے سجدے کو طویل کر دیا۔ یہ ساری کی ساری جو روایتیں ملتی ہیں، یہ حدیثوں کو بیان کرنے والی ذات کون سی ہے؟ آپ اس کی سند کو دیکھ لیں، یہ حدیثوں کو بیان کرنے والی جو ذات ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے، وہ حضرت عمر فاروق اعظم کی ذات ہے، وہ حضرت عثمان غنی کی ذات ہے، وہ ذات حضرت ابو ہریرہ کی ذات ہے۔ یہ ساری جو آج شان عظمتیں منبر رسول پر بیان کی جا رہی ہے، یہ ساری شانیں اور عظمتیں جو بیان کر کے گئے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ وہ تو اس قدر اہل بیت اطہار سے محبت کیا کرتے تھے۔ آج ہم نے واقع کربلا کے مقصد کو مٹا دیا، ہم نے تو بس یہ یاد رکھا، ممبروں پر صرف یہی صدائیں بلند کی جاتی ہیں، تیر آیا یہاں لگا، یہاں سے نکل گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ ایسی کئی بھی تاریخ میں باتیں نہیں ملتی، لیکن بات یہ سچ ہے، برحق ہے، اپنے نانا کے دین کی خاطر 72 سے بھی زیادہ لاشیں جو ہے وہ اٹھائی ہے۔ یہ بات حق ہے، سچ ہے، لیکن واقع کربلا کا مقصد جو تھا وہ کچھ اور تھا، ہمیں کسی اور سائیڈ کی طرف لگا دیا گیا، لیکن ہم بھی ایسے ہیں کہ ہم نے بھی اس سائیڈ کو نہیں چھوڑا، ہم آ حسین کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم واہ حسین کرنے والے ہیں۔ اور یہ شان جو ملی ہے یہ اہل بیت اطہار کو ملی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی وجہ سے ملی ہے، اور جو صحابہ کو شان ملی ہے نا وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کی وجہ سے ملی ہے۔